سبیق بن اسل نامی خارجی نے جب کوفے سے آ کر مدینے کے اندر قرآنی آیات کو لے کر لوگوں کو فتنے اور شکوک و شبہات میں ڈالنا شروع کیا، یعنی مشتبہ آیات کو، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی ٹہنیوں سے اس کی اس قدر پٹائی کی کہ وہ لہو لہان ہو گیا، اور پھر تنبیہ کر کے اسے واپس کوفہ بھیج دیا اور وہاں کے گورنر کو حکم دیا کہ اس کا بائیکاٹ کر دو۔ کوفہ کی جامع مسجد میں جب کچھ لوگوں نے حلقہ بنا کر اجتماعی ذکر کرنے کی بدعت ایجاد کی تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سبق سکھایا، اور اس وقت کے گورنر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچ کر ان بدعتیوں کو کھرا کھوٹا سنایا، اور جب انہوں نے کہا کہ ہم نے خیر ہی کا ارادہ کیا ہے تو آپ نے کہا کہ کوئی ضروری نہیں کہ خیر کا ارادہ کرنے والے صحیح راستے پر قائم ہوں، یقین جانو کہ تم لوگوں نے گمراہی کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جب خوارج کا فتنہ اٹھا، صحابہ کی جماعت سے الگ ہو کر انہوں نے کبار صحابہ کی تکفیر کرنا شروع کی، اور عراق کے اندر ہرورہ نامی علاقے میں الگ تھلگ ہو گئے، لوگوں سے امتحان لے کر انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح اللہ کی سرزمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے کا کام شروع کیا تو خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے رائے مشورے کر کے ان کے خلاف جہاد کیا، اور نہروان نامی جگہ میں انہیں دوڑا دوڑا کر مارا، یہاں تک کہ خوارج کا کلا کما ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جب غلو کرتے ہوئے آپ کو بشریت کے مقام سے اٹھا کر سبائیوں نے الوہیت کے مقام تک پہنچا دیا اور آپ کے تعلق سے بہت ساری بدعقیدگیوں اور گمراہیوں کو جنم دیا، تو آپ نے انہیں آگ میں جا کر خاکستر کر دیا، اس طرح عقید و منہج کا بول بالا کر دیا۔ عراق سے کچھ لوگوں نے مکہ میں آ کر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ تقدیر کا انکار کرنے لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاملہ نئے سرے سے ہوتا ہے، پہلے سے کوئی چیز مقدر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے ببانگ دہل اعلان کیا تھا کہ جا کے ان لوگوں سے کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، اللہ ان کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ اور پھر حدیث جبریل آپ نے ان لوگوں کو سنائی جس کے اندر ارکان ایمان کا ذکر ہے، اور ارکان ایمان میں تقدیر پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ جاد ابن درہم نے جب صفات کا انکار کیا اور یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام نہیں کیا ہے تو اسے سبق سکھایا گیا، اور اس گمراہی کے نتیجے میں عراق کے گورنر خالد بن عبداللہ القصری نے اسے قتل کر دیا۔ منصور حلاج اور دیگر حلولی وحدت الوجودی صوفیوں نے مسلمانوں کے اندر جب گمراہی پھیلانا شروع کیا تو پھر انہیں بھی راستے سے ہٹایا گیا تاکہ مسلمانوں کے عقیدہ توحید اور منہج صافی پر ضرب نہ لگنے پڑے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس کے اندر جب ایک بندے نے استواء عرش کے بارے میں سوال کیا اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی تو آپ نے اپنی مجلس سے اسے بھگا دیا اور اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں لوگوں کو ایک ضابطہ سکھا دیا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، کہ استواء معلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فتنہ خلق قرآن میں جس طریقے سے استقامت کا ثبوت دیا اور گمراہ فرقے جہمیہ اور معتزلہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ساری تکلیفیں برداشت کر لی مگر عقیدہ توحید اور منہج صحابہ پر ضرب نہیں آنے دیا۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا ہے کہ امام احمد نے اس فتنے میں وہی کردار ادا کیا ہے جو کردار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے فتنے کے وقت ادا کیا تھا۔ ابن عربی نے جب کفریہ عقیدہ وحدت الوجود کا پرچار شروع کیا اور ما فی الجبۃ الا اللہ کا کفریہ نعرہ لگایا تو اندلس کے علماء نے اس کے اوپر کفر اور زندقہ کا فتویٰ لگایا، یہاں تک کہ اسے شہر چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں صلیبی اور تاتاریوں نے عالمی اسلام پر حملہ کر کے جہاں ایک طرف سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو کمزور کر رہے تھے، وہیں دوسری طرف شرک و بدعت اور گمراہیوں کے ذریعے رافضیوں، بدعتیوں اور ملحدوں نے عقید و منہج کا جنازہ نکالا ہوا تھا۔ ایسے سنگین دور میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ہر میدان میں توحید و سنت اور عقید و منہج کا دفاع کر کے اسلام کی حقیقی تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح دور حاضر میں بھی جب خارجی پیمانے پر صلیبیوں، صہیونیوں، کمیونسٹوں، سرخوں کے ذریعے عالم اسلام پر مکار یورپ کا استعمار قائم ہوا، جس کی وجہ سے مسلمان سیاسی اعتبار سے بالکل کمزور ہو گئے اور آپس میں مختلف زمینی ٹکڑوں میں بٹ کر رہ گئے، وہیں دوسری طرف داخلی پیمانے پر بھی خرافاتی صوفیوں، تقلیدیوں، بدعتیوں، رافضیوں اور اخوانیوں، خارجیوں، تحریکیوں، نیز لبرل ملاؤں اور مسٹروں کی وجہ سے مسلمان عقید و منہج کے اعتبار سے کار مذلت میں پہنچ گئے تو عالمی اسلام کی مختلف خطوں میں اصلاحی تحریکوں نے جنم لیا۔ اس میدان میں اگر دیکھا جائے تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو سب پر سبقت حاصل ہے کہ جس وقت جزیرۃ العرب اور عالمی اسلام کا دیگر خطہ شرک و بدعت، جہالت اور خرافات، قبر پرستی اور مزار پرستی کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، ایسے پرآشوب دور میں شیخ نے اپنی دعوتی کاز کو آل سعود کی مدد سے آگے بڑھایا اور جزیرۃ العرب کے اندر موجود نجد و حجاز اور دیگر تمام خطوں سے ہر قسم کے شرک و بدعت کے اڈوں کو ختم کر دیا۔ یمن کے اندر امیر سنانی، علامہ شوکانی، عبد الرحمن معلمی اور مقبل بن ہادی الوادی رحمہ اللہ کے ہاتھوں شرک و بدعت اور جہالت کا خاتمہ ہوا تو افریقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انصار السنہ المحمدیہ کے ذریعے عقید و منہج کے تحفظ کا کام لیا، جس کے روح رواں محمد حامد الفقی اور محمد بن عبد الوہاب البنا، خلیل حراج جیسے سلفی علماء تھے۔ اسی طرح الجزائر کے اندر جمعیت العلماء المسلمین قائم ہوئی، جس کے روح رواں عبد الحمید ابن بادیس اور محمد بشیر ابراہیمی وغیرہ تھے، جنہوں نے اگر ایک طرف استعماری طاقتوں کا مقابلہ کیا تو دوسری طرف سماجی اور دینی پیمانے پر شرک و بدعت
بدعات اور ہر طرح کی خرافات اور جہالت کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اسی طرح بر صغیر کے اندر تحریک اہل حدیث کے ذریعے بھی شرک و بدعات کا قلع کما کیا گیا، جہاں ایک طرف استعماری قوتوں کا سخت مقابلہ کیا گیا تو دوسری طرف زمینی پیمانے پر عقیدہ اور منہج کے میدان میں اصلاح اور تزکیہ کے کام کو پورے طور پر کیا گیا، جن میں نمایاں نام شیخ الفلک سید نذیر حسین محدث دہلوی، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز، شاہ اسماعیل، شاہ ثناء اللہ مرسری، مولانا عبداللہ روپڑی، محمد اسماعیل غزنوی، محمد اسماعیل سلفی گجرانوالا، مولانا مسعود عالم ندوی، بشیر احمد سہسوانی اور صوفی نذیر کشمیری جیسے بہت سارے نام ہیں جنہوں نے علمی اور عملی ہر میدان میں عقیدہ اور منہج کے تحفظ کے لیے کام کیا۔ ان کے ذریعے بھی عرب و عجم میں بہت سارے سلفی علماء کرام نے دور حاضر میں عقیدہ اور منہج کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح علماء امت نے جہاں ایک طرف عملی پیمانے پر عقیدہ اور منہج کے لیے کارنامے انجام دیے ہیں، وہیں پر دوسری طرف علمی میدان میں بھی بہت بڑا کام کیا ہے اور عقیدہ اور منہج پر کتابیں تصنیف کر کے ایک گراں قدر علمی سرمایہ امت کے لیے فراہم کیا ہے۔ اس تعلق سے بہت ساری کتابیں دوسری صدی ہجری سے لے کر کے موجودہ دور جو 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے، اس پر جو ایک تفصیلی ریکارڈ موجود ہے۔ انشاءاللہ جو مجلہ چھپے گا اس کے اندر اس کی تفصیل آئے گی۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین عقیدے اور منہج کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اس پر قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔